السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آواز صاف آ رہی ہے نا ہر جگہ؟ عورتوں کی آواز بھی صاف آ رہی ہے. اگر خاموش ہو جائیں تو پھر تلاوت شروع ہوگی. تمام خواتین مکمل خاموشی اختیار فرمائیں. ابھی تک شور اٹھ رہا ہے. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ندا وغیرہ کہاں بیٹھے ہوں؟ چھوڑ سامنے. ٹھیک. شوقی کہاں گئی؟ شوقی نہیں آئی؟ میں نہیں دیکھا. اچھا ٹھیک. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. یہ آیت آل عمران کی 111ویں آیت ہے، اور اسے میں نے آج کے خطبے کا، آج کے خطاب کا عنوان بنایا ہے. مستورات کے متعلق دنیا میں بہت سی غلط فہمیاں ہیں کہ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے مستورات کے حقوق ادا نہیں کرتا، یا مستورات کو سوسائٹی کا ایک بیکار حصہ بنایا گیا ہے. اس سلسلے میں میں مختلف گزشتہ خطبات میں بڑی تفصیل سے روشنی ڈال چکا ہوں. اب اس مضمون کو یہاں دہرانے کا کوئی ارادہ نہیں. آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ احمدی مستورات ان مستورات سے بالکل مختلف ہیں جن کا کوئی تصور مغرب نے باندھ رکھا ہے. وہ ہر میدان میں مردوں سے سبقت لے جانے کی کوشش شروع کر چکی ہیں، اور بہت سے میدانوں میں سبقت لے جا بھی چکی ہیں. خاص طور پر آج میرا موضوع تبلیغ کے میدان میں خدمت خلق کا موضوع ہے، خصوصاً
وہ خواتین جو تبلیغ کے دوران پیش آنے والی مہمان نوازی کے تقاضے پورے کرتی ہیں۔ یہ بہت وسیع مضمون ہے، جہاں تک مجھے توفیق ملی ہے میں نے کوشش کر کے اسے چھوٹا اور بنانے کی اور سمیٹنے کی پوری کوشش کر چکا ہوں کہ میں اسے چھوٹا بنانے اور سمیٹنے کی بار بار کوشش کر چکا ہوں، لیکن ابھی بھی یہ مضمون پھیلا ہوا ہے۔ مگر چونکہ اس جلسے پر میرا ارادہ یہی ہے کہ خطابات کو نسبتاً مختصر کروں، اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ اس کوشش میں کامیاب ہو چکا ہوں گا۔ سب سے پہلے اسلام کے دور اول کا ذکر ضروری ہے۔ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیات مہمان نوازی کے میدان میں اکثر مردوں پر سبقت لے گئی تھیں، اور تبلیغ کے نتیجے میں جو بکثرت باہر سے وفود آتے تھے یا وہ نومبائین جن کو گھروں سے نکالا جاتا تھا، ان کی ذمہ داری ادا کرنے میں اولین مسلم خواتین نے غیر معمولی خدمات سر انجام دی۔ یہی وہ صحابیات ہیں جن کا نمونہ اس دور میں ہم احمدی عورتوں میں زندہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جو دنیا بھر کے ہر ملک میں اس سنت کو زندہ کر رہی ہیں۔ ابتدائے اسلام میں جو لوگ اسلام لاتے تھے، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، ان کو مجبوراً اپنے گھر بار، اہل و عیال اور مال اور جائیداد سے کنارہ کش ہونا پڑتا تھا۔ اس بنا پر بہت بھاری تعداد ان مہاجرین کی مدینے آ جایا کرتی تھی جن کی دیکھ بھال کا کوئی باقاعدہ انتظام نہیں تھا، سوائے اس کے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں مختلف صحابیوں کے سپرد کر دیا کرتے تھے۔ لیکن بہت سی اہم مسلمان خواتین تھیں جنہوں نے از خود اپنے اوپر یہ کام لے لیا۔ ان میں حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تو ایک ایسا نمونہ تھا کہ وہ تمام گھر نو مسلمین اور دیگر تبلیغ کی غرض سے آنے والوں کے لیے ایک کھلا گھر تھا، جس میں دن رات ہر وقت یہی سلسلہ جاری تھا۔ کچھ ضرورت مند گھروں سے نکالے ہوئے اور کچھ اسلام میں دلچسپی لینے والے جو مدینے آیا کرتے تھے، ان کے لیے انہوں نے اپنا گھر وقف کر رکھا تھا۔ یہاں تک حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا خیال تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت قیس کو، جو ان کے گھر تھیں، اس بنا پر عدت بسر کرنے کی اجازت نہیں دی کہ ان کے گھر مہمانوں کی کثرت سے پردے کا انتظام نہیں ہو سکتا۔ تو عدت جو سنت کے مطابق مروج ہے اور قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بنا پر ان کو عدت کی اجازت بھی نہیں دی، کیونکہ ایسے گھر میں جہاں کثرت سے لوگوں کا آنا جانا ہو وہاں عدت گزارنا مشکل ہے۔ صحابہ کا یہ طریق تھا کہ مختلف غزوات میں جب وہ شریک ہوتے تھے تو جو لوگ ان کی مہمان نوازی کرتے تھے ان کا بھی بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ صرف یہی نہیں کہ خود مہمان نواز تھے، بلکہ جو ان کی خدمت کرتے تھے ان کا بھی حق ادا کرنے کے بعد اس سے بہت زیادہ ان کی خدمات کا جذبہ تشکر ان کے دل میں رہتا تھا۔ اور اس کی ایک عظیم مثال میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں۔ ایک غزوے میں صحابہ کرام کا پیاس سے برا حال تھا،
बेताब हो कर पानी की तलाश में दौड़ते फिरते थे। उसने इत्तेफाक से एक औरत मिल गई जिसके पास पानी का एक मशकीज़ा था। सहाबा उसको हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए। अब ये भी एक ख़ास तवज्जो के लायक बात है कि प्यासों को पानी मिल जाए तो सब्र कहाँ रहता है, लेकिन सहाबा की ऐसी आला तरबियत थी, ऐसा नज़्म ज़ब्त था, और फिर ये ख़्याल कि किसी गैर औरत का मशकीज़ा है, हम कैसे हक़ रखते हैं कि उससे ले लें। इन वजूहात की बिना पर वो उस औरत को लेकर हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कीमत दिलवाई और फिर उसे सहाबा में तक़सीम फरमाया। अब ज़ाहिर बात है कि उसकी खिदमत की कीमत मिल चुकी थी उसको, लेकिन चूँकि प्यास का वक्त बहुत शदीद होता है और उस वक्त सहाबा जानकनी की हालत तक पहुँचे हुए थे, इसलिए इसे भी उन्होंने एहसान जाना, और एहसान जानना एक बहुत अजीम सहाबा के अखलाक की तरफ इशारा कर रहा है। कीमत दी जा चुकी है, लेकिन अगर वो इनकार कर देती, कहती मैं अपना मशकीज़ा तुम्हें नहीं दूंगी, तो सहाबा जानते थे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी उस पानी को इस्तेमाल की इजाज़त न देते। बस इस पहलू से उसे एहसान जाना कि उसको बेचने पर आमादा हो गई, और इस एहसान का ख्याल इतना लंबा अरसा उनके दिल पर जारी रहा कि बाद में इस्लामी जंगों में जब उस इलाके की फतह हुई तो तमाम सहाबा को ये हदायत थी कि इस औरत और इसके ख़ानदान और इसके घर वालों को कुछ नहीं कहना। तो दाएं और बाएं से फतूहात करते हुए गुजर जाते थे और इस औरत के घर को या इसके ख़ानदान को, इसके गांव को छेड़ा तक नहीं किया। इसके नतीजे में वो आज ख़ुद मुसलमान हुई, उसके घर वाले मुसलमान हुए और सारा कबीला मुसलमान हो गया। बस ये ख्याल भी गलत है कि इस्लाम जंगों के ज़ोर से फैला है। इस्लाम हुस्न खुल्क की वजह से फैला है, और हुस्न खुल्क में अहमदी ख़वातीन को अभी बहुत तरक्की करना है। अब मैं इस दौर में जो अहमदी ख़वातीन और मुख्तलिफ़ लजनात खिदमात सर अंजाम दे रही हैं, इनमें सबसे पहले मैं लजना इमाइल्ला गाना का ज़िक्र करता हूँ। लजना इमाइल्ला गाना में बकसरत होने वाली तबलीग की वो खामोश कारकुनात हैं जिनका ज़िक्र तफसील से नहीं मिलता, मगर अगर वो खिदमत न करती तो गाना में इस कसरत से तबलीग होनी मुमकिन नहीं थी। तमाम गाना में तमाम मेज़बानी के फ़राइज़ ये अहमदी ख़वातीन अदा कर रही हैं, और कोई इलाक़ा ऐसा नहीं जहाँ अहमदी ख़वातीन ने अपने आप को मेज़बानी के लिए पेश न कर रखा हो। सिर्फ यही नहीं कि ये गाना में मेहमान नवाज़ी के ज़रिए तबलीग की खिदमत सर अंजाम दी जा रही है, लजना इमाइल्ला ने दीनी तालीम के लिए बाकायदा अपने स्कूल कायम कर रखे हैं, जहाँ मुख्तलिफ़ इलाक़ों से बच्चियाँ आती हैं, उनसे दीन सीखती हैं और फिर वापस अपने इलाक़ों में जाकर औरतों को दीन सिखाती हैं। तो जहाँ मर्दों के लिए मदारिस हैं, वहाँ औरतों के लिए भी अलग मदारिस कायम हैं, जो लजना इमाइल्ला गाना ने अपने तौर पर जारी किए हुए हैं। उनकी एक और काबिल तक़दीर मिसाल जो यूरोप की जमातों को भी अपनानी चाहिए, वो ये है कि वो तमाम औरतें जो कभी अहमदी हुआ करती थीं, वो उनकी फ़हरिस्तें बनाती हैं, उन तक पहुंचती हैं
اور ان کو اثر نو احمدیت میں شامل کرنے کے لیے بہت محنت سے تبلیغ کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسی خواتین جو کسی وجہ سے پیچھے ہٹ گئی تھیں دوبارہ کثرت سے احمدیت میں داخل ہو رہی ہیں۔ وہ عورتیں جو احمدیت میں کمزور دیکھتی ہیں ان کے پاس بھی ان کے وفود پہنچتے ہیں، انہیں مختلف ذرائع سے احمدیت میں بھرپور حصہ لینے کی تلقین کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے بہت اچھے نتائج نکل رہے ہیں۔ طبی امداد بھی غانا کی احمدی خواتین نے اپنے طور پر جاری کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے گو اس قسم کے کام دوسرے ممالک میں بھی ہو رہے ہیں، مگر غانا کی یہ مثال خاص طور پر قابل ذکر تھی، اس لیے میں نے اسے پیش کر دیا۔ بعض اور ممالک کا بھی نسبتاً تفصیل سے ذکر کروں گا۔ تبلیغ اسلام میں سب سے مؤثر ذریعہ قرآن کریم کی ترویج، اس کی اشاعت، اس کی تعلیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں لجنہ مائلہ سے بہت خوش ہوں کہ یہ دنیا بھر میں اس کام سے غافل نہیں ہیں، اور بہت عمدگی کے ساتھ لجنات خواتین کی اور بچوں کی اس پہلو سے خدمت کر رہی ہیں۔ پاکستان میں، ہندوستان میں، انگلستان میں، جرمنی میں، انڈونیشیا میں، غانا، مشرق سے مغرب تک تقریباً تمام افریقی ممالک میں ہر جگہ یہ خدمت سر انجام دی جا رہی ہے، اور اس سے بھی تبلیغ کو بالواسطہ فائدہ پہنچتا ہے، اگرچہ اس خدمت کے ساتھ احمدی ہونا شرط نہیں ہے۔ میرے لیے ممکن نہیں کہ اس وقت آپ کو تفصیل سے بتاؤں کہ ایسے ممالک مثلاً پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش وغیرہ، وہاں یہ خدمت سر انجام دینا کتنا مشکل کام ہے۔ عورتوں کو بڑی حکمت سے کام لینا پڑتا ہے، اور اس بات پر نظر رکھنی پڑتی ہے کہ کوئی شریر مولوی اس کام کو روکنے کی خاطر ہماری عورتوں کی بے حرمتی کا موجب نہ بنے۔ بس آپ کو بھی یہ نصیحت ہے، جہاں جہاں اس کام کو بڑھائیں وہاں اس بات پر نظر رکھیں کہ عورتوں کی حرمت بہت اہمیت رکھتی ہے، اور تبلیغ کے کام کو حکمت کے سوا سر انجام نہیں دیا جا سکتا، خدمت قرآن کو بھی حکمت کے سوا سر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے پوری طرح اپنی آنکھیں کھول کر گرد و پیش کا جائزہ لے کر ایسی خدمات سر انجام دیں جن سے شریر کو شرارت کا کوئی موقع میسر نہ آئے۔ قرآن کریم کی تعلیم کا جو نظام جاری ہے، اس کے علاوہ قرآن کریم کو تقسیم کرنا اور اس کی اشاعت میں مددگار بننا بھی ایک بہت اہم کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک البانوی خاتون جو جرمنی میں رہتی ہیں، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی، اور اب تک وہ قرآن کریم کے 100 نسخے خرید کر البانین مسلمانوں میں تقسیم کر چکی ہیں، اور جہاں بھی ان کی اس تقسیم سے فائدہ قرآن کریم تک رسائی ہوئی ہے، وہاں از خود اس خدمت کے نتیجے میں احمدیت کی طرف بھی توجہ پیدا ہوئی، کیونکہ یہ تراجم احمدی تراجم ہیں، اور ان خواتین کو موقع مل گیا کہ احمدی تراجم کا دیگر تراجم سے موازنہ کر سکیں، اور موازنہ کرنے کے بعد پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ دونوں تراجم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر کسی نے قرآن کریم کے ترجمے کا حق ادا کیا ہے تو آج وہ دنیا میں جماعت احمدیہ ہی ہے، چنانچہ اس کا جزوی یا ضمنی فائدہ یہ پہنچتا ہے کہ ان کو قرآن کریم کے موازنے کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے، یعنی تراجم کے موازنے کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے نتیجے میں ان کے دل احمدیت کی طرف از خود کھینچے چلے آتے ہیں۔
اب میں لجنہ امائلہ جرمنی کے مختلف طریقوں کا ذکر کرتا ہوں کہ کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت بڑی خدمت سر انجام دی ہے اور انتھک خدمت سر انجام دے رہی ہیں۔ تبلیغی اسٹال لگانا یہ بھی ایک بہت اہم کام ہے، اور لجنہ امائلہ کراچی کا یہ کمال ہے کہ وہ خواتین کے لیے تبلیغی اسٹال لگا رہے ہیں۔ عام عوام الناس میں، بازاروں میں یہ ایسے اسٹال لگتے ہی رہتے ہیں، مگر لجنہ امائلہ جرمنی سے متعلق یہ اطلاع ہے کہ وہ خصوصیت سے خواتین کے لیے ایسے اسٹال لگاتی ہیں، اور ان کے نتیجے میں جن کو پہلے اسلام کا کچھ پتہ نہیں تھا وہ ان اسٹالوں سے متاثر ہو کر اسے لٹریچر لے کر اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسلام، احمدیت یعنی حقیقی اسلام کا مطالعہ کرنے کی توفیق پا رہے ہیں۔ لائبریریوں میں لٹریچر لکھوانا بھی ایک بہت اہم کام ہے، اور یہ اتنا بڑا کام ہے کہ محض اس کے سرسری ذکر سے آپ کو اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ ان ممالک میں جہاں تعلیم بہت ترقی کر چکی ہے وہاں اس کثرت سے لائبریریاں ہیں کہ ان کا شمار بھی آپ کو حیران کر دے گا۔ صرف انگلستان میں ہی 1,00,000 سے زائد لائبریریاں ہوں گی، اور یہ بھی میں اندازہ احتیاطاً کہہ رہا ہوں۔ اگر باقاعدہ شمار کیا جائے اسکولوں اور کالجوں، یونیورسٹیوں کی لائبریریوں اور ہر کونسل میں ہونے والی لائبریریوں کو شمار کیا جائے تو ہرگز بعید نہیں کہ یہ تعداد 1 ملین سے بھی زیادہ ہو جائے۔ اب دیکھیں کہ کتنا بڑا کام ہے، اور اس میں بھی خواتین کی ضرورت ہے۔ لائبریریوں تک احمدیہ اسلامی لٹریچر پہنچانا ایک بڑا محنت طلب کام ہے۔ پھر لائبریرین کو اس بات پر مطمئن کرنا کہ یہ لٹریچر ان کی لائبریری کی زینت بنے گا اور اس سے لوگ استفادہ کریں گے، یہ بھی اس کے ساتھ لازم ہے۔ چنانچہ ہمارا تجربہ ہے کہ یہاں جب احمدی خواتین نے مثلاً انگلستان میں یہ کوشش کی، جہاں جہاں یہ کوشش کی ان کو سمجھانا پڑا، اور ناروے کے متعلق پچھلے سال بھی میں نے غالباً ذکر کیا تھا کہ وہاں احمدی خواتین جب یہ کوشش کرتی ہیں تو بعض دفعہ لائبریرین سے لمبی بحثیں کرنی پڑتی ہیں۔ مشکل یہ درپیش ہے کہ یہاں اسلام کے متعلق یہ تاثر قائم ہو چکا ہے کہ اسلام جبر اور نعوذ باللہ ظلم کی تعلیم دیتا ہے، اور ٹیررزم کی تعلیم اسلام سے پھوٹ رہی ہے۔ لائبریرین اس وجہ سے خوف کھاتے ہیں، وہ خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہماری لائبریریوں کے ذریعے یہ جبر و ستم کی تعلیم دی جانے لگی تو اس سے ملک کا امن برباد ہو جائے گا۔ یہی حال دیگر مغربی ممالک کا ہے۔ تو کام ایک تو بہت زیادہ، اتنا کہ اس کا سمیٹنے کا تصور بھی محال لگتا ہے، اور دوسرے ساتھ یہ دوسری محنت کرنا ہے۔ تو احمدی خواتین کے لیے اس میدان میں ایک کھلی دوڑ ہے جو مردوں سے کر سکتی ہیں، اور اس دوڑ میں میں چاہتا ہوں کہ احمدی خواتین بھرپور حصہ لیں اور فاستبقوا الخیرات کا وہ نمونہ دکھائیں کہ ان کو دیکھ کر مرد کچھ شرمندگی محسوس کر کے اور تیز بھاگنے کی کوشش کریں۔ اب یہ دوڑ ایسی ہے جس میں جسمانی ساخت کی مضبوطی کی ضرورت نہیں۔ مرد عام دوڑ میں تو آپ کو شکست دے سکتے ہیں، مگر ضروری نہیں کہ اس دوڑ میں بھی شکست دے سکیں۔ بس فاستبقوا الخیرات، آگے بڑھو اور تیزی سے نئے نئے میدان سر کرو، اور یہی توقع ہے جو احمدی خواتین سے میں ہمیشہ رکھتا رہا ہوں۔ MTA کی ویڈیوز اور آڈیوز کی تقسیم۔
اور MTA کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو خدمت ہو رہی ہے، جن گھروں میں ٹیلی ویژن بھی ہے، اول تو ان کے لیے بھی ممکن نہیں کہ ہر قسم کی ویڈیوز کو اپنے پاس رکھ سکیں، یا ہر قسم کی ویڈیوز کو باقاعدہ دیکھ سکیں۔ ہر قسم کے ٹیلی ویژن کے پروگراموں کو باقاعدہ دیکھ سکیں، یہ ان کے لیے ممکن نہیں۔ پروگرام آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور ان کی ویڈیو تیار کرنا بھی ہر گھر کی استطاعت میں ہی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی کیسے ممکن ہے کہ 24 گھنٹے جو پروگرام چل رہے ہیں، 24 گھنٹے ہر گھر میں اس کی ویڈیو تیار کی جا رہی ہو، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ اور اس کے علاوہ بعض ایسی ضرورتیں بھی ہیں جن کی طرف مثلا رات مجھے میرے عزیزوں نے توجہ دلائی۔ اردو کلاس کے ذریعے ہم جو تعلیم کا کام کر رہے ہیں، بچوں کو اردو لکھنا پڑھنا سکھانے کا کام کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت ہی فائدہ مند ہے، مگر صرف ان کے لیے جو باقاعدگی سے کاپی پینسل لے کر اس پروگرام کے سامنے بیٹھتے ہیں اور توجہ سے سنتے ہیں اور شروع سے آخر تک اردو لکھنا پڑھنا سیکھتے ہیں۔ بہت کم ایسے بچے ہیں جن کو یہ توفیق ملی ہے، مگر ہیں، اور اس کے نتیجے میں بہت سے ایسے بچے جن کی تدریس کا اور کوئی انتظام بھی نہیں تھا، مجھے بڑی شستہ اردو میں خط لکھنے لگے ہیں اور بتاتے ہیں کہ سوائے اس پروگرام کے ہم نے اردو کا کوئی استاد مقرر نہیں کیا، کسی استاد سے تعلیم حاصل نہیں کی۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، باقاعدگی سے اس پر سنجیدگی سے توجہ دینا کوئی آسان کام نہیں۔ چنانچہ یہی ذکر چل رہا تھا کہ اس کا کیا علاج کیا جائے، تو میں نے یہ مشورہ دیا کہ مرکزی آڈیو ویڈیو سے رابطہ کر کے آغاز سے اس کی ویڈیوز منگوائی جائیں، اور ماں باپ اپنے سامنے بچوں کو بٹھا کر کاپی پنسل پکڑا کر ان کو کہیں توجہ سے اس کو سنو اور ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ جب یہ کام ہو جائے تو ویڈیوز واپس کر دیں گے، تو ہم ان کے پیسے ان کو واپس کر دیں گے، اس لیے مفت میں یہ کام ہوگا۔ اگر باہر کے ممالک ہیں تو صرف ڈاک کا خرچ ہے، اور اس کی بھی اکثر جگہ ضرورت نہیں، کیونکہ آنے جانے والے آتے جاتے رہتے ہیں۔ ایک مرکزی نظام کے تابع ان ویڈیوز کو جمع کروایا جا سکتا ہے۔ آج ہی ایک ملاقات کے دوران ایک احمدی دوست نے ذکر کیا کہ ان کو بعض سہولتیں ہیں جن کے نتیجے میں وہ بکثرت ویڈیوز جرمنی سے لاتے اور انگلستان سے جرمنی پہنچاتے ہیں۔ تو ایسا مرکزی انتظام مقرر ہو سکتا ہے جس کا اعلان عام تمام جماعتوں میں کر دیا جائے، اور اس طریق پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت آسانی سے ہمارے بچے اردو لکھنا پڑھنا سیکھ لیں گے۔ اردو لکھنے پڑھنے کے متعلق میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں اردو میں ہیں، اور میں جو علمی تقاریر کرتا ہوں وہ بھی اکثر اردو میں ہوتی ہیں، اور اچھے بھلے اردو جاننے والے بھی جب تک درسی اردو نہ جانتے ہوں وہ ان کو نہیں سمجھ سکتے۔ اپنے بچوں کا میں نے جب امتحان لیا، یہ سامنے میرے ندا میری نواسی بیٹھی ہوئی ہے، میں نے کہا کل کی تقریر تمہیں سمجھ آ گئی تھی، میں نے بہت آہستہ آہستہ سمجھا کر کی تھی، تو ندا نے کہا کچھ۔ میں نے کہا اردو تو ٹھیک بول لیتی ہو، کچھ کیوں؟ اس پر اس نے کہا کہ جو ایسی زبان ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ ان کی وضاحت ہے، وضاحت کے باوجود وہ ہم بچوں کے لیے سمجھنا مشکل ہے جن کی پرورش انگلستان میں ہوئی ہے۔
اس کا کوئی انتظام ہونا چاہیے۔ چنانچہ میں نے ان کے والد کو یہی بتایا کہ آپ ویڈیوز لیں آغاز سے اور باقاعدہ سکھانا شروع کریں اور پھر اس کام کو آگے بڑھائیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کی کیا ضرورت ہے۔ بعض دفعہ دوسری قوموں کے لوگ یہ خیال کر لیتے ہیں کہ ان کی زبان کی بجائے ہم ناواجب طور پر اردو کی ترویج کر رہے ہیں، گویا کہ اردو دان ممالک کی خدمت کر رہے ہیں۔ بالکل غلط ہے، اس کا سچائی سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ ہر زبان کو اپنے اپنے ملک میں جاننا اور اس میں مہارت حاصل کرنا وہاں کے ہر احمدی کا فرض ہے۔ چنانچہ جرمنی میں جو پاکستانی بستے ہیں ان کو بھی میں یہی کہتا ہوں کہ تمہارے لیے لازم ہے، اگر بوڑھے بھی ہو چکے ہو تو پھر بھی لازم ہے کہ دین کی خاطر اور ان قوموں کے دل جیتنے کی خاطر ان کی زبانیں سیکھنے کی کوشش کرو۔ تو کوئی بھی تعصب اس تحریک کے پیچھے کام نہیں کرتا۔ ہر ملک کی زبان میں وہاں کے جلسوں میں خطابات کی میں تعلیم دیتا ہوں اور سختی سے اس کی نگرانی کرتا ہوں۔ بعض دفعہ احمدی لجنات جن میں پاکستانی لجنات کی تعداد زیادہ ہے اس بات کو نظر انداز کرتی ہیں، اور جب مجھے علم ہوتا ہے تو میں سختی سے ان سے جواب طلبی کرتا ہوں۔ آپ نے جب ایک بات سنی ہے تو آپ کا فرض ہے اس پر عمل کریں، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے نئے آنے والے احمدیوں کی تربیت میں بہت فائدہ پہنچے گا۔ اور دراصل یہی موضوع ہے جس کی طرف میں لوٹ کر آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اگر آپ زبانیں سیکھیں گی، ملکی زبانیں سیکھیں گی، آپس میں اپنی زبان میں گٹ مٹ بند کریں گی اور مجالس کا حق ادا کریں گی، تو لازم ہے کہ نئی آنے والی خواتین سمجھیں گی کہ یہ ہم میں سے ہیں اور ہم ان میں سے ہیں، اور اپنی تربیت کے لیے وہ اپنے آپ کو از خود آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ دوسرے جب یہ سارے اردو سیکھیں گے تو اس کے نتیجے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے کلام کو براہ راست سمجھنے کی توفیق ملے گی، اور اس پہلو سے اردو کو ایک عالمی حیثیت بھی حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس پر زور دیتا ہوں۔ بس ویڈیوز کی تقسیم کا کام اپنی جگہ پر ہے، آڈیوز کی تقسیم کا کام بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن پوری طرح بات سمجھانے کے لیے ان دو باتوں کا جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے، ان دو باتوں پر عمل درآمد ضروری ہے۔ لجنہ امائلہ جرمنی کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے تبلیغی نشستیں الگ لگانی شروع کی ہوئی ہیں، جس میں خواتین کو دعوت دی جاتی ہے، خواتین کرسیوں پر بیٹھ کر ان کے جوابات دیتی ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ تسلی بخش جواب دیتی ہوں گی، کیونکہ اس کا رواج اب زور پکڑ رہا ہے۔ اگر وہ تسلی بخش جواب نہ دیں تو لوگ سارے بھاگ جائیں۔ لیکن ان کو میری ہدایت ہے کہ جہاں بھی آپ یہ ایسی مجالس لگائیں، اگر کسی سوال کا تسلی بخش جواب نہ دے سکیں تو آڈیو ویڈیو ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کریں۔ ان سوالات پر خود میری تشریحات ریکارڈڈ موجود ہیں، آڈیوز کی شکل میں بھی اور ویڈیوز کی شکل میں بھی، اس لیے کسی بڑی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایسی مجالس لگائیں اور جہاں سوال اٹھیں ان سے وعدہ کر لیں کہ آپ ان کے تسلی بخش جواب ان کو بعد میں بھیج دیں گے۔ ایک اور بہت اہم کام جماعت جرمنی کی لجنات یہ کر رہی ہیں کہ مختلف ممالک اور قوموں سے آنے والی خواتین کی تربیت کا کام شروع کر چکی ہیں، اور انہیں آگے تبلیغ سکھا رہی ہیں۔ ان میں سے معلمات تیار کر رہی ہیں۔ چنانچہ
جن فعال جرمن جماعتوں کی رپورٹیں آئی ہیں ان کے مطابق جرمن، بوسنین، البانین، رومانین اور افغانی نو احمدی خواتین میں معلمات تیار کرنے کا کام بھی لجنہ مائلہ جرمنی کر رہی ہے۔ بہت سی ایسی جماعتیں بھی ہیں جہاں یہ خبر نہیں پہنچی ہوگی، اس لیے وہ یہ خیال نہ کریں کہ لجنہ مائلہ نے مبالغے سے کام لیا ہوا ہے۔ بعض جگہ لجنہ مائلہ مرکزی کی کوشش سے یہ کام نہیں ہوا، مگر مقامی لجنات نے یہ کام کیا ہے۔ اس لیے ضروری نہیں کہ اس کا سہرا مرکزی لجنہ مائلہ کے سر پر ہی باندھا جائے۔ سہرے تو عام طور پر دلوں کے سر پر باندھے جاتے ہیں، یوں کہنا چاہیے کہ اس کا جھومر مرکزی لجنہ مائلہ کے سر پر ہی لٹکایا جائے۔ بہت سی خواتین ایسی ہیں جو مختلف لجنات سے تعلق رکھتی ہیں اور اپنے اپنے دائرے میں از خود یہ کام کر رہی ہیں، اس لیے اس رپورٹ میں ادنا بھی مبالغہ نہیں۔ اب میں آپ کے سامنے انڈونیشیا کی ایک دلچسپ مثال رکھتا ہوں جو غالباً دنیا میں اور کہیں آپ کو دکھائی نہیں دے گی۔ انڈونیشین خواتین بیٹھی ہوئی ہیں نا، یہاں کدھر بیٹھی ہوئی ہیں؟ اس دفعہ بہت کم آئی ہیں کیونکہ وہاں کے اقتصادی حالات بہت خراب ہیں، لیکن جتنی بھی آئی ہیں وہ ان کو اس بات سے خوشی ہوگی کہ میں لجنہ مائلہ انڈونیشیا کی ایک غیر معمولی خدمت کا ذکر کرنے والا ہوں۔ ایک گاؤں میں تبلیغ کے لیے انہوں نے جانا تھا، اسے انہوں نے نشانہ بنایا اور اپنی خاطر تاکہ وہاں پہنچنے میں سہولت ہو وقار عمل کر کے 3 کلومیٹر لمبی سڑک بنائی، اور اس سڑک کا اتنا فائدہ پہنچا گاؤں والوں کو جن کو توفیق نہیں ملی تھی کہ محض اسی خدمت کی وجہ سے دھڑ دھڑ احمدی ہونے شروع ہو گئے۔ تو خدمت جس غرض سے کی گئی تھی اللہ تعالیٰ نے اسے اور رنگ میں پورا کر دیا، یعنی احساس سے تشکر بیدار ہوا اور اس کے نتیجے میں جماعت احمدیہ کی طرف توجہ ہوئی۔ اس گاؤں میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اب تک 500 افراد اسی بنا پر احمدی ہو چکے ہیں۔ لیکن اسی تعلق میں بعض تجاویز آپ کے سامنے رکھتا ہوں جہاں وقار عمل کے ذریعے وقار عمل آپ کو کھلے بندوں باہر نکل کر نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ اکثر صورتوں میں لجنہ کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے، اکثر ممالک میں یہ ممکن نہیں ہے۔ انڈونیشیا کی تہذیب اور تمدن اور ہیں، پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان اور خود یہاں بھی یہ تمدن اور ہیں۔ سڑکوں پر احمدی خواتین نکل کر یہ وقار عمل کا کام نہیں کر سکتی، مگر ایک وقار عمل کا میدان ان کے لیے کھلا پڑا ہے، غریب گھروں میں جا کر وقار عمل کریں۔ اور یہ غریب گھر دنیا کے امیر ترین ممالک میں بھی مل سکتے ہیں، بلکہ امریکہ میں اس کثرت سے ہیں کہ ان کے تصور سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر احمدی خواتین خواہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتی ہوں گھروں تک پہنچیں اور ان کو سمجھائیں کہ ہمارے مذہب کا تقاضا ہے، بنیادی تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے بعد اس کے بندوں کی خدمت کرو، اس غرض سے بغیر کسی مقصد کے ہم تمہاری خدمت میں حاضر ہوئی ہیں، بغیر کسی مقصد کے سوائے اس کے کہ اللہ کی رضا جوئی مقصد ہو۔ یہ نیت خالص کر کے وہ اگر گھروں میں جائیں اور ان کی خدمت کریں تو بالواسطہ فائدہ یہ ہوگا کہ ایسی مسلمان خدمت کرنے والیوں کی خدمت کے ذریعے اسلام کے متعلق بہت غلط فہمیاں دور ہوں گی اور ان کو بھی رہنا آ جائے گا۔ اتنے گندے ماحول میں زندگی بسر ہو رہی ہے مختلف امریکہ کے بڑے شہروں میں، مثلاً نیو یارک کے بعض علاقوں میں، کہ واقعتاً اس کے تصور سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں بہت سی دیگر آئلی خرابیاں اور اخلاقی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ مائیں جن کا گھر اجڑا پجڑا ہو، سکون سے بیٹھنے کی کوئی جگہ میسر نہ آتی ہو،
وہ بسا اوقات اپنے بچوں پر بھی ظلم کرتی ہیں، اور بچے ایسے گھر چھوڑ کر باہر گلیوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے بد نتائج نکلتے ہیں جن کا سلسلہ ختم ہونے میں نہیں آتا۔ بس میں امید رکھتا ہوں کہ دنیا بھر کی لجنات دنیا کے ہر ملک میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، انگلستان میں بھی ممکن ہے، امریکہ میں بھی ممکن ہے، جرمنی میں بھی ممکن ہے، ایسے گھروں کی تلاش کر کے ان کو رہنے کا سلیقہ سکھائیں۔ یہ نہ سمجھے مغرب کہ رہن سہن کے سلیقے ہم ہی سکھاتے ہیں۔ احمدی خواتین، اسلام کی خادمائیں، ان کو بتائیں کہ وہ سلیقے سکھانے جن سے تم غافل ہو، وہ ہم سے سیکھو، اور ہم تمہارے گھروں کی خدمات سر انجام دیں گی، اور پھر دیگر خواتین کو بھی اس طرف متوجہ کریں۔ اس طرح یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھیل سکتا ہے۔ ہماری لجنات میں تو یہ طاقت ہی نہیں کہ اتنے بڑے کام کو سہیڑ لیں اور اس کا حق ادا کر سکیں، مگر جس جگہ شروع کریں وہاں گرد و پیش میں کچھ سرگوشیاں ہوں گی، کچھ لوگ باتیں کریں گے، یہ تو بڑا اچھا کام ہے۔ آپ ارد گرد کے گھروں کی لجنات سے بھی رابطہ کریں اور ان سے کہیں اس نیک کام میں ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، اس کے لیے تمہارا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، آؤ اور اپنی بہنوں کی خدمت کرو۔ اس طرح جیسے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، اگر احمدی خواتین کو دیکھ کر دیگر خواتین رنگ پکڑنے لگیں تو بنی نوع انسان کی بہت عظیم خدمت ہوگی۔ اس ضمن میں احمدی خواتین کو ایک یقین دہانی کرواتا ہوں کہ اگر لجنات کے پاس یا انفرادی خدمت کرنے والیوں کے پاس جو معمولی اخراجات ہوتے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے وہ نہ ہوں تو ہمیں لکھیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں انشاءاللہ ان کا انتظام کر دوں گا، اور اس طرح آپ کے کام میں کوئی روک نہیں بنے گی۔ یہ جو خدمات ہیں ان کا پھیلنا ضروری ہے۔ میں نے جو مثالیں دی ہیں ان مثالوں کے ساتھ انفرادی خدمت کی بہت سی مثالیں میں نے لگائی ہوئی تھیں جو میں چھوڑ آیا ہوں، کیونکہ اگر وہ مثالیں بیان کی جاتی تو پورے جلسے میں وہ کام ختم نہیں ہو سکتا تھا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اس دفعہ میں نے اپنے خطابات کو نسبتاً مختصر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو بالآخر اس مضمون کو سمیٹتے ہوئے میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ ہر جگہ کی لجنات جو یہاں حاضر ہیں وہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، اور جہاں لجنہ کی ذمہ دار نمائندگان نہیں ہیں وہاں انفرادی طور پر آپ سب مخاطب ہیں۔ آپ میں سے ہر ایک اپنے نفس کا جائزہ لے اور ہر ایک اس کام میں شامل ہونے کی کوشش کرے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک الہام کے نتیجے میں، اس کے صحیح الفاظ یاد نہیں مگر مضمون یاد ہے، یہ فرمایا تھا کہ اگر دنیا کی 50% یا احمدیوں کی 50% عورتوں کی اصلاح ہو جائے تو ساری دنیا فتح ہو جائے گی۔ تو یہ خیال کر لینا کہ آپ میں سے 1% کی بھی صحیح اصلاح ہو چکی ہے، یہ مبالغہ آمیز ہے۔ چند مثالیں جو اچھی میں پیش کر سکتا تھا وہ بھی اگرچہ سینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں تک جا پہنچیں، مگر احمدی مستورات کی تعداد تو کئی کروڑ، کم سے کم 1 کروڑ کے قریب ہو چکی ہے اب تک، اور یہ جو پھیل رہی ہیں لجنات مردوں کے ساتھ ساتھ لازماً ان کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور ان کے بچوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ تو تربیت کے متعلق جو حضرت مسلم موعود نے الہام پر مبنی بات فرمائی تھی اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ اگر 50% احمدی عورتوں کی بھی اصلاح ہو جائے تو وہ آئندہ اپنی نئی نسلوں کی ایسی تربیت کر سکیں گی کہ اگلے زمانوں کی وہ مائیں بن جائیں گی جن کے پاؤں تلے دنیا کی جنت ہوگی۔ بس بہت بڑا کام ہے، مگر
مجھے افسوس کے ساتھ ذکر کرنا پڑتا ہے کہ میرے نزدیک ابھی 1% کی بھی اصلاح نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی میرے یہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جب میں خطاب میں آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ سب کی اصلاح ہو گئی۔ اتنا متاثر ہو رہی ہوتی ہیں عورتیں کہ بعضوں کے رومال جیب سے نکلتے ہیں اور آنسو پہنچتی ہیں، اور جب گھروں کو واپس جاتی ہیں تو ایسے گھروں میں واپس جاتی ہیں جن میں غیر معمولی کام کی ضرورت ہے۔ بعض ملاقاتوں کے درمیان اندازہ ہو جاتا ہے کہ مذہب کی بنیادی تعلیمات سے بھی اکثر غافل ہیں۔ پوچھ کر دیکھ لیں تو اکثر کو نماز کے لوازمات یاد نہیں ہوں گے، قرآن کریم کی بنیادی تعلیم تو درکنار، صحیح قرآن کریم پڑھنا بھی نہیں آتا۔ تو جس قوم نے ساری دنیا میں قرآن کی خدمت کرنی ہے، اور ان تقاریر سے ظاہر ہے کہ بہت بڑی خدمت ہو رہی ہے، کیا ان کا فرض نہیں ہے کہ ان کی بھاری اکثریت جس طرف دنیا کو بلا رہی ہے پہلے اپنے آپ کو تو آوازیں دے اور اس طرف بلائے؟ بس لجنہ کے ذریعے آپ تک سارے پیغام پہنچانا ویسے ہی ممکن نہیں ہے، کیونکہ لجنہ کی پہنچ ہر جگہ ممکن ہو نہیں سکتی۔ آپ میں سے ہر ایک کو جو سن رہا ہے میں سنا رہا ہوں، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز بیان میں کہتا ہوں کہ میں کس دف سے منادی کروں کہ آپ کے کان سننے کے لیے کھل جائیں اور آپ کے دل ان باتوں کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ بار بار کہنے کے باوجود بار بار یہی مشاہدہ ہوتا ہے کہ ابھی عملی تربیت کی بہت بھاری گنجائش موجود ہے۔ ایک ہی طریق ہے کہ مائیں اپنی ذمہ داری کے لحاظ سے بیدار ہو جائیں اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ہدایت کے تابع کہ ماؤں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اپنے بچوں کے لیے جنت پیدا کریں۔ ان ماؤں کے پاؤں تلے جنت ہے جو اپنے بچوں کو جنت کے پیغام دیتی ہیں، جنت میں داخل ہونے کے طریقے سکھاتی ہیں۔ جو نہیں سکھاتی ان کے نیچے تو جہنم نہیں ہے، ان کے پاؤں تلے اللہ جانتا ہے کہ کیا کچھ ہے۔ بس آپ اس بات کو خوب اچھی طرح یاد رکھیں کہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اس میں جو اصرار کرتا ہوں یہ تکرار نہیں ہے، اصرار ہے۔ میرا فرض ہے، مجھے بار بار کرنی پڑتی ہے۔ بارہا ایسے خطبات کو میں دہراتا چلا جا رہا ہوں جن میں ایک بات کو خوب کھول کر بیان کر دیا گیا تھا، جن اپنی دانست میں خوب کھول کر بیان کر دیا گیا تھا، پھر بھی کرنا پڑتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عملاً اصلاح بہت مشکل کام ہے۔ عملاً پیغام کو سمجھنا بہت ہی غیر معمولی توجہ کو چاہتا ہے، اور اس توجہ کی راہ میں بہت سی چیزیں حائل ہیں، ان میں زبان بھی ایک حائل چیز ہے۔ میں سمجھتا ہوں سب کو سمجھ آ گئی، مگر بہت سی ایسی خواتین ہیں جن میں جب تک پنجابی کی تقریر نہ کی جائے ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آئے، اور جو اردو دان بھی ہیں ان کے لیے بھی بہت ہر بات سمجھنا مشکل ہے۔ اس لیے تکرار اور اصرار میں فرق ہے۔ وہ تکرار جو اصرار کی وجہ سے کی جائے اس کا نام اصل میں اصرار ہے، تکرار نہیں۔ اور یہی حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیوا تھا، اور یہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا دستور تھا۔ آپ کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں، اس قدر تکرار ہے کہ بعض جاہل سمجھتے ہیں کہ بے وجہ تکرار سے کام لیا جا رہا ہے، مگر حقیقت میں ہر تکرار میں کچھ تو نئے مضامین بھی ہیں، اور تکرار ان مضامین کی ہے جنہیں جب تک بار بار سمجھا کر بیان نہ کیا جائے لوگوں کی عقلیں ان کو قبول نہیں کر سکتی۔ بس میں اب اس خطاب کو ختم کرنے سے پہلے ایک نیک خاتون کی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔
جس سے پتہ چلے گا کہ دینی خدمات کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں ہے، کچھ اور چیزیں ہیں جن کی ضرورت ہے۔ میری مراد حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی بات کا بہت اثر ہوا کرتا تھا۔ کثرت سے خواتین ان کی سادہ باتیں سن کر احمدی ہوئی۔ ایک عورت جو اس سے بہت متاثر ہوئی، اس نے پوچھا کہ مجھے بھی بتائیں یہ علم آپ نے کہاں سے پڑھا ہے، کیا طریقہ ہے کہ آپ کی بات میں اثر ہے؟ انہوں نے 2 باتیں عرض فرمائی۔ انہوں نے کہا مجھے تو کوئی علم نہیں، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں اور اس سے محبت کرتی ہوں۔ اتنی عظیم الشان بات کر دی ہے ان 2 فکروں میں کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کس طرح یہ آپ کی ساری زندگی کے لیے رہنما بن سکتی ہے۔ اللہ سے ڈرنے کے ساتھ ان کا یہ ذکر کرنا کہ محبت کرتی ہوں، یہ مضمون کو مکمل کر دیتا ہے۔ بعض لوگ ڈرتے ہیں کسی چیز سے تو اس سے دور بھاگتے ہیں۔ ڈرنے کا ثبوت یہ پیش کیا کہ میں اس کی طرف بھاگ رہی ہوں جس سے ڈرتی ہوں، یہ ڈرتی ہوں کہ کسی پہلو سے بھی میں اس کی رضا جوئی سے محروم نہ رہ جاؤں۔ اس لیے اس ڈرنے کا تبھی تقاضا ہے کہ میں اسے محبت کروں۔ تو ساری نصیحتیں ایک طرف اور یہ مرکزی نصیحت ایک طرف، جس کی طرف حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بارہا توجہ دلائی ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی احادیث میں اسی مرکزی نقطے کو اٹھایا ہے کہ 2 کام کر لو، اللہ سے ڈرو اور اس سے محبت کرو، ساری دنیا تمہارے قدموں پہ ہو۔ کیونکہ قلوب کو فتح کیے بغیر اذہان کی فتح ممکن ہی نہیں۔ ذہنوں میں تبدیلی اس وقت نہیں آ سکتی جب تک آپ دلوں پر حکومت نہ کریں۔ بس یہ عذر کہ ہماری تعلیم نہیں ہے، ہمیں زبانیں پوری طرح نہیں آتی ہیں۔ اول تو زبانوں کی طرف توجہ ضروری ہے، مگر میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کو زبانیں نہیں بھی آتی مگر دل میں خدا کا خوف رکھتی ہیں اور اللہ سے محبت کرتی ہیں، ان کو خدا تعالیٰ ایک خاموش زبان عطا کرتا ہے جو اثر سے باز نہیں رہتی۔ ان کی خاموشی بھی ایک گویائی ہو جاتی ہے، اور ایسی گویائی جو حیرت انگیز طور پر دلوں پر اثر کرنے والی ہو۔ بس اسی نصیحت کے ساتھ میں اب اس خطاب کو ختم کرتا ہوں۔ میں خوش ہوں کہ میں نے وہ تفصیلی ذکر پیچھے چھوڑ دیے تھے تاکہ کہیں میں انہیں بیان کرنے کے لیے ٹیمپٹ نہ ہو جاؤں، یعنی دیکھوں گا تو میں کہوں گا چلے میں یہ بھی بیان کر دیتا ہوں، اس طرح یہ مضمون بہت لمبا ہو جانا تھا۔ اب میرا خیال ہے میں اندازاً وقت کے اوپر اس خطاب کو ختم کر رہا ہوں۔ اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آج کے خطاب کو بھی غور سے سنیں گی اور سمجھنے کی کوشش کریں گی، یعنی دوسرے دن کی تقریر۔ اس میں خواتین کی خدمات کا بھی ذکر آئے گا اور کثرت سے آئے گا۔ اس لیے بھی میں نے یہ تفاصیل چھوڑ دی تھی کہ وہ جو یہاں باتیں کی جا چکی ہوں ان کو وہاں پیش کرنا شاید مناسب نہ ہو، اس لیے اس تفصیلی ذکر کو میں نے دوسرے دن کی دوسری تقریر کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ اس تقریر میں مردوں کے ذکر پر بھی جو اچھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور عورتوں کے ذکر پر بھی خوش ہوں گی اور حقیقی فخر محسوس کریں گی، جو آپ کے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کا موجب بنے گا۔ اب اس کے ساتھ میں دعا کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا، آئیں اور میرے ساتھ خاموش دعا میں شامل ہو جائیں۔
آمین۔ یہ حال تو اللہ کی فضل سے بھرا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ آخر تک خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، قناعت کے آخر تک، ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ اس دفعہ حاضری کی تعداد غیر معمولی طور پر بڑھی ہوئی ہے، اور خواتین تو میرا خیال ہے جتنی آنی تھی آ چکی ہوں گی، مگر ممکن ہے انگلستان کی خواتین جن کو کل شامل ہونے کا موقع نہیں ملا تھا، اپنے گھروں پر ٹیلی ویژن دیکھ رہی تھیں، ان کو اگر توفیق ہو تو یا وہ یہاں پہنچ چکی ہوں گی یا میں نصیحت کرتا ہوں کہ پہنچیں، کیونکہ ٹیلی ویژن پر دیکھنا اور بات ہے، ٹیلی ویژن پر سننا اور بات ہے، اور بالمشافہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور اپنے کانوں سے سننا ایک اور چیز ہے۔ تو جس حد تک بھی خواتین تشریف لا سکتی ہوں تو تشریف لائیں۔ موسم تو کھل ہی گیا ہے اللہ کے فضل کے ساتھ، تو میں امید رکھتا ہوں کہ باقی جلسہ بھی اسی طرح اچھے ماحول میں مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اب اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چوکٹ نہ بیٹھیں۔